الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا كافة للناس محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے
تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب حضرات نماز والا درود شریف بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام صدر مجلس، علماء کرام، قرۂ کرام، شعراء کرام، اور میری انتہائی قابل صد احترام اسلامی ماؤں، بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی اس عظیم الشان جامعہ مسجد مدنی میں جامعہ مدنیہ للبنات کی سالانہ تقریب سعید، جو کہ تکمیل بخاری شریف کے موقع پر آج ان عزیزہ بیٹیوں کے اعزاز کے اندر انعقاد پذیر ہے کہ جنہوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، میرے اور ہم سب کے مخدوم مکرم انتہائی مشفق اور ہر دل عزیز شخصیت مخدوم العلماء والصلحاء حضرت مولانا سعد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات سے چند گزارشات اس مختصر وقت کے اندر کرنا ہے۔ یہ ختم بخاری ہے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، وہ
اللہ کی باتیں ہیں، اور بخاری شریف جو ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے محبوب کبریا کی باتوں کو، آپ کے کام کو، آپ کے قول اور فعل کو جمع کیا ہے۔ قرآن اللہ کی باتوں کا صحیفہ ہے، اور بخاری شریف محبوب کبریا کی باتوں، آپ کے عمل، آپ کے قول و فعل کا صحیفہ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ العزیز حضرت شیخ الحدیث صاحب سب کے آخر میں آخری حدیث پر انشاءاللہ آپ حضرات سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں اسی میں سے اس محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ آپ حضرات کی خدمت کے اندر ایک دو باتیں رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ کہ وہ ذات کتنی عزت، عظمت، رفعت، شان والی ہے، کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو حدیث بنے، اور انسانیت کی رہنمائی اور زندگی گزارنے کے طریقے کے اصول و ضوابط بنے، اور اب قیامت تک حالات دنیا کے بدلتے رہیں گے، نہ رب کا قرآن بدلے گا، نہ محمد کا فرمان بدلے گا۔ سب کہہ دے سبحان اللہ، اونچی آواز سے۔ جتنے پیغمبر اور رسول کائنات کے اندر تشریف لائے، سارے کے سارے شان والے، عزت والے، مرتبے والے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت اللہ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ کسی اور پیغمبر اور رسول کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، کوئی پیغمبر کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، ایک خاص وطن کے لیے آئے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صرف انسانوں کے پیغمبر بن کر نہیں آئے، بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے نبی اور رسول بن کر آئے۔ جن و انس، حجر و شجر، نوری و ناری،
درند پرند چرند حجر شجر، دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے آمنہ کے لال نبی اور رسول بن کر نہ آئے ہوں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بدو آدمی کو اپنی نبوت اور رسالت پیش کی، تو اس دیہاتی آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو اس وقت تک آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتا جب تک یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے۔ گو جانتے ہیں آپ؟ ہمارے پنجابی میں تو مثال ہے کہ سانپ لمبا اور گو چوڑی، یہ پانی اور خشکی دونوں جگہ پہ رہنے والا جانور ہے۔ تو اس نے شرط لگائی، لا آمنت بک حتی یؤمن لک ھذا الرب، میں اس وقت تک آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لے کر آؤں گا کہ جب تک یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے دے۔ میرے معزز سامعین، وہ انسان ہے، عربی زبان رکھتا ہے، اس کے اندر دماغ ہے، سوچنے کی قوت اور شعور موجود ہے، آنکھیں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور کہتا کیا ہے کہ لا آمنت بک حتی یؤمن لک ھذا الرب، میں اس وقت تک آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لے کر آؤں گا کہ جب تک یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے۔ اب گو کی یہ زبان نہیں، وہ بولنا نہیں جانتی، باتیں نہیں جانتی، کس طرح کرنی ہے، پھر ادب اور احترام کا تقاضا کیا ہے۔ اور میرے محبوب صرف انسانوں کے پیغمبر نہیں بن کر آئے بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کے نبی بن کر آئے۔ آج پتہ چل جائے دنیا والوں کو کہ اب اس نے کہا ہے کہ جب تک یہ آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے دے اس وقت تک میں آپ پر ایمان نہیں لے کر آؤں گا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ من انا یا ذب، اے گو تو بتا اس بدو کو کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر خالق کائنات نے اس گو کو قوت گواہی عطا فرمائی، اور آپ گو کے لفظوں پہ ذرا غور کریں، کتنے اس کے لفظوں کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، اور کس طریقے سے وہ گفتگو کر رہی ہے۔ گو کہتی ہے لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، میں حاضر لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، پروردگار عالم کے رسول مکرم میں حاضر، اے دنیا کے نیک بخت انسانوں میں سے سب سے عظیم نیک بخت پیغمبر میں حاضر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ من تعبدا،
تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ مدنی مسجد کے رہنے والوں، کبھی 2 سجدے زیادہ کر کے، کبھی 2 نفل زیادہ پڑھ کے اپنے آپ میں زیادہ فخر محسوس نہ کیا کرو۔ ہم ہی نہیں، آؤ جانوروں کا بھی عقیدہ سنو کہ جانور کس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی جھگڑا تھا مکے والوں کے ساتھ کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ حبل لات منات انہوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ معبود بنائے ہوئے تھے۔ کوئی شفا دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی مشکلات کو حل کرنے والا، کسی کا کوئی نام رکھا ہوا تھا اور کسی کو کسی کام کے لیے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ من تعبدا، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو کہہ رہی ہے، اب سنو اس کا عقیدہ، وہ کیا کہتی ہے؟ گو کہہ رہی ہے کہ الذی عرشہ فی السماء، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، جس کی زمینوں میں بادشاہت ہے، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، جس نے سمندروں سے راہیں نکال دی، راستے نکال دیے۔ آپ تو سمندر کے کنارے رہنے والے ہیں، آپ دیکھیں نا کہاں سے سمندر اللہ کی قدرت کے مناظر پیش کر رہا ہے، اس کی چھلے، اس کی لہریں کس طرح وہ اوپر اٹھ کر آ رہی ہے، اور پھر اس کے درمیان کس طرح خشکی کے راستے ہیں۔ یا دیگر دنیا کے سمندروں کو جا کر دیکھو، جہاں اندر جزیرے بھی ہیں، پھر اس سے راستے ہیں، پھر راستے ہیں، پھر جزیرے ہیں۔ گو کہہ رہی ہے وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، جس نے سمندروں کے اندر راہیں نکال دی، وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَةٌ وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ، جس کی رحمت کا منظر جنت میں ہے، اور اگر اس کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف اپنی زندگی گزار کر آؤ گے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ اس نے جہنم بنا رکھی ہے جس میں آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر میرے محبوب نے پوچھا من آنا، بتا کہ میں کون ہوں؟ اس گو نے کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ رب العزت کے رسول بھی ہیں اور نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ گو ہے، چلتی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں اور زبان بھی ہے، لیکن اس کے پاس پہلے قوت گواہی نہیں تھی، اب اللہ نے قوت گواہی دے دی۔ میں آپ کو ایک اور مقام پہ لے چلتا ہوں کہ جہاں جنگل بیابان ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس مقام پر ایک جنگلی آدمی کو، دیہاتی آدمی کو اپنی نبوت اور رسالت پیش کی، جہاں پر میرے محبوب کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی نہیں ہے، فاروق اعظم بھی نہیں ہے، علی طلحہ سعید زبیر بھی نہیں ہے، میرے پیغمبر کے جان نثار بھی نہیں ہے۔ یہاں جس کو دی تھی، یہاں صحابہ کے چند افراد، چند جانثار میرے محبوب کے ساتھ تھے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کی نبوت کی یہاں گواہی کون دے گا؟ حضور نے اسے کہا اتشہد ان لا الہ
इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कहा कौन है जो आपकी नबूवत की गवाही दे? तो मेरे महबूब पैगंबर ने इस तरीके से किनारे पे खड़े हुए कीकर के दरख्त की तरफ इशारा फरमाया। जब आपने उसकी तरफ उंगली का इशारा किया तो फिर महबूबे किबरिया ने अपनी उंगली से दरख्त को ऐसे किया। तवज्जो करना कराची के रहने वालों, आंखें नहीं है, कीकर का दरख्त है, दिमाग नहीं है, जानदार नहीं है, चलने की कुव्वत और सकत उसके अंदर मौजूद नहीं है। जिस जगह पर खड़ा है वहीं पे खड़ा है, कुछ हरकत करने की ताकत नहीं रखता। लेकिन आज कमली वाले ने उसको उंगली का इशारा कर दिया। ऐसे मेरे महबूब का इशारा करना था। हदीस की किताबों में आता है तो हिद्दुल अर्जा, वो कीकर का दरख्त जमीन को फाड़ता हुआ मेरे महबूब के कदमों में, उसकी टहनियां झुकी हुई है और हर शाख झुकी हुई है मेरे महबूब के कदमों में। मेरे महबूब ने फरमाया क्या तू मेरी नबुव्वत और रिसालत की गवाही देता है? कि करके एक एक टहनी से ये आवाज आ रही है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कीकर का दरख्त है। आओ मैं तुम्हें पत्थरों के पास ले चलूं। एक ऐसा पत्थर, अभी मेरे महबूब को नबुव्वत और रिसालत नहीं मिली। जो लोग आप में से हाजी सहबान हज करके आए हैं, वो सुरंग जो मक्के से मिना मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रही है, उस रास्ते से जब हुजूर गुजर कर गारे हिरा में जाया करते थे, मेरे महबूब ने फरमाया ये पत्थर मुझे नबुव्वत मिलने से पहले भी जानता था। जब मैं इसके पास से गुजरता था ये मुझे सलाम करता था, ये मुझे अब भी जानता है। एक दफा सरदारानी कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, आपकी बहू आमना जो खुशबू लगाती है, ऐसी खुशबू हमने तमाम अतारों की दुकान से तलाश की है, कहीं भी नहीं मिली। तू हमें पूछ कर बता दे कि आमना ये किस अतार की दुकान से खरीद करके लाई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, आपने पूछा बेटी आमना बताना कि ये जो खुशबू तू लगाती है ये कौन सी दुकान से खरीद करके लाई है। तो हजरत आमना की चीखें निकल गई। आपने फरमाया अब्बा बनाओ सिंगार मैं किसके लिए करूंगी? जिस औरत के जवां साला जिंदगी के अंदर जिसका सुहागी उजड़ जाए, जिसका सरताज दुनिया से रुखसत हो जाए, वो किसके लिए खुशबुएं लगाएगी? अब्बा मैं तो किसी दुकान पर नहीं जाती, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो मैं भी कई दिनों से देख रही हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं आमना बताना वो क्या है? फरमाया अब्बा जब से ये बच्चा मेरे शिकम के अंदर आया है, अभी हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए, अब्बा मैं अपने घर से अपना कदम बाहर रखती हूं तो जिस वक्त सूरज अपनी पूरी ताबानियों के साथ चमक रहा होता है, दोपहर का वक्त होता है, एक बादल मैं आमना के ऊपर साहिबान बनकर चलता है। मैं पहाड़ों से गुजरती हूं तो पहाड़ों से आवाज आती है आखिरी नबी की अम्मा सलाम हो। मैं दरख्तों के पास से गुजरती हूं, दरख्त मुझे सलाम कहते हैं कि आखिरी
نبی کی اما سلام ہو، میں کنویں پر پہنچتی ہوں، پانی خود بخود کناروں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس لیے ابھی میرے محبوب دنیا کے اندر نہیں آئے تو یہ ساری دنیا کے اندر ہلچل ہے، ہر چیز ہر مخلوق میرے محبوب کو اپنا نبی اور رسول مانتی ہے۔ میرے محبوب دنیا کی ہر مخلوق کے لیے ہوا، فضا، آسمان، بحر و بر، دنیا کی کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے لیے آمنہ کے لال نبی اور رسول بل کر نہ آئے ہوں، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، قرآن آخری کتاب ہے، مسجد نبی انبیاء کی مساجد میں یہ میری آخری مسجد ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد اب آسمانوں سے کوئی کتاب نہیں آئے گی نبیوں کی مسجد کے لیے، اب اس مسجد کے بعد کوئی نبیوں کی اور مسجد نہیں ہوگی، اور صحابہ کے بعد اب کوئی اور صحابہ نہیں بن سکیں گے۔ جو شان میرے محبوب کے یاروں کو مل گئی، جو آمنہ کے لال کے ساتھ آپ کے دامن نبوت کے ساتھ وابستہ ہو گئے، پھر ساری کائنات کے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، محدث، مفسر، کتب، غوث، ابدال، ساری کائنات کے لوگ مل جائے، ان کے ایمان کو اکٹھا کر دیا جائے تو میرے پیغمبر کے ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے معزز ساتھیوں، قرآن اللہ کی باتیں ہیں اور حدیث اللہ کے محبوب کی باتیں ہیں۔ اللہ کے کلام کا پڑھنا بھی باعث برکت اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی کتاب ہے، اور پیغمبر کے فرمان کا پڑھنا بھی ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ہے۔ آج آپ میں سے بہت سارے حضرات ان فارغ التحصیل ہونے والی میری عزیزہ بیٹیوں کے والدین، بھائی، عزیز و اقارب یہاں موجود ہیں۔ آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان بچیوں نے میرے محبوب کی تعلیمات کو پڑھا ہے، میرے پیغمبر کا گھر کا نظام کیسا تھا، آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، بیٹیوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کی ازواج مطہرات کیسی تھیں، ان کو اب زندگی گزارنے کا جو رنگ اور ڈھنگ ہے وہ اس سے ملا ہے۔ میرے محبوب کی ازواج مطہرات، آج کائنات کے کچھ ایسے بدترین لوگ ہیں آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ جنہوں نے امت کی ماں کو بھی معاف نہیں کیا، جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہونے لگی تو ازواج مطہرات میں سے کسی اماں کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ کاش آج ختیجہ ہوتی تو وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جس طرح ایک ماں کا مان ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اس طریقے سے گھر سے رخصت کروں گی،
وہ اپنے مان کے ساتھ، اپنے لاڈ کے ساتھ رخصت کرتی تو میرے محترم ساتھیوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساون کا بادل بھرا ہوا ہو اور وہ اچانک برس پڑے۔ محبوب کبریا کی آنکھوں سے آنسو ایسے چھلک پڑے اور حضور نے فرمایا اینا ختیجہ و مثل اینا ختیجہ۔ ختیجہ ہی تھی، ختیجہ کی کوئی مثال نہیں ہے، بس ختیجہ ہی تھی کہ جنہوں نے میرے ہر دکھ اور مشکل وقت میں مجھے ڈھارس بندھائی، اپنا مال میرے قدموں پہ قربان کیا، مجھے حوصلہ دیا۔ میرے بھائیوں اور میری عزیزہ بیٹیوں، آپ نے اس مدرسہ سے جو علم حاصل کیا ہے، اب دنیا کے اندر آپ نے کردار ختیجہ پیش کرنا ہے، اور اس مدرسہ، اس کے اساتذہ جنہوں نے، اور وہ انتظامیہ مدرسہ جنہوں نے آپ کے لیے اتنی کوشش کاوش کر کے آپ کو یہ تعلیم دی ہے، آپ نے ان کے سر فخر سے بلند کرنے ہیں۔ اسی پہ میں اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔